بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ آج جناب 18واں روزہ شروع ہونے والا ہے۔ یقین جانیں آہستہ آہستہ یہ برکات ہم سے جدا ہو رہی ہیں۔ جب ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، ان چیزوں کو سوچتے ہیں تو دل پریشان بھی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک کی یہ سعادتیں، یہ برکتیں نصیب ہوں کہ نہ ہوں، لیکن جب تک وقت موجود ہے تب تک، جب تک یوں سمجھیں کہ ہمارے پاس سانسیں موجود ہیں تو ان سانسوں کو، ان اوقات کو اچھے کاموں کے اندر گزاریں۔ آج کے وظائف سماعت کیجئے جناب۔ بعد از نماز فجر آپ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو کہ متعدد بار ہم ان پروگرامز کے اندر ذکر کر چکے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس کو پڑھیں، آپ 11 مرتبہ پڑھنا ہے جناب، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ نماز ظہر کی ادائیگی کریں اور سورہ جمعہ کی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4، اس کو آپ نے 33 مرتبہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اس کا ورد کریں۔ نماز عصر کی ادائیگی کریں اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 3، یہ 17 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس کا مفہوم سماعت کیجئے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ خدا اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس کو آپ نے 17 مرتبہ پڑھنا ہے جناب عصر کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد نماز مغرب کی ادائیگی کریں، دعائے کرب و پریشانی اس کو 21 مرتبہ پڑھیں۔ وہ کون سی ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے زندہ رہنے والے، اے کائنات کو تھامنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ اگر کوئی خاتون پڑھ رہی ہے تو وہ اس کا معنی اپنے حساب سے کرے گی۔ اسی طرح نماز عشاء کی ادائیگی کریں اور سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ یاسین معروف ہے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یقیناً اس کو پڑھنے کے بدلے میں 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کے جتنا ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس سے زیادہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے، یعنی سورہ یاسین کے بعد آپ نے دعائے جمیلہ پڑھنی ہے اور اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعائے جمیلہ وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کثرت کے ساتھ مذکور ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اس کے تمام اچھے اچھے نام، سو ان ناموں سے اس کو یاد کیا کرو، اس ناموں سے اس سے دعا کیا کرو جب بھی دعا کریں، بلکہ ہر صبح آپ نا اسماء الحسنہ کا ورد کیا کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کم 100 نام ہیں، یعنی 99 نام ہیں، تو جو ان پر محافظت کرتا ہے جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی بندہ صرف اور صرف ان ناموں کو یاد کر لے اور گناہ کبیرہ بھی کرتا جائے، ساتھ ساتھ اپنی منمانی کے مطابق زندگی بھی گزارے، اللہ نہ کرے کہ نماز بھی نہ پڑھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو فرضی عبادات ہیں ان کی ادائیگی کرے اور پھر اسماء الحسنہ یاد رکھیں، ان کو پڑھتا رہے۔ یاد رکھیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جب ایسے جو فضائل والی جو احادیث ہوتی ہیں نا، ان کا مفہوم اور معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ان اعمال کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، یعنی آخر وقت میں کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائے گا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو
وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے ان ناموں کو آپ پڑھتے رہیں، خاص طور پہ دعائے جمیلہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، جو عصر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں جناب، کہ اللہ تعالیٰ پر جس کا بھروسہ ہوتا ہے، بھروسہ کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی بندہ گھر میں بیٹھ جائے اور کہے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے، مجھے وہاں پر من و سلوہ نازل ہو جائے گا میرے لیے، ایسا نہیں ہے جناب۔ اپنی طرف سے جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ توکل کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ بندہ بالکل فارغ ہو کے بیٹھ جائے گھر میں اور کہے اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما دے گا۔ توکل کا معنی یہ ہے اپنی طرف سے جناب اس کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے۔ اس آیت کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں، میں آپ کو ایک واقعہ بھی چھوٹا سا بتا دیتا ہوں۔ ایک بہت مشہور مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر اس واقعہ کو لکھا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا اور جب میں نے یہ آیت پڑھی نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے بندے کو رزق عطا فرماتا ہے جو اس ذات کے اوپر بھروسہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جو بھی پریشانی تھی اس کا اظہار جو مدرسے کے محتمم تھے ان سے کیا کہ فلاں میرا مسئلہ ہے تو آپ اس کو حل کر دیں۔ اب ہوا یہ کہ وہ مسئلہ تو حل نہ ہوا، لیکن دل میں ایک خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جو اس ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں ابھی میں تھوڑا سا ہی دور گیا کہ ٹیلی فون آ گیا دفتر میں نے سنا تو مجھے ایک اچھے مدرسے سے کال آئی، انہوں نے کہا کہ جی آپ یہاں پر آ کر پڑھائیں اور وظیفہ بھی آپ کو اچھا دیں گے اور آپ کی جو بھی شرائط ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے فی الفور اپنی وہ شرط وہاں پر رکھی تو وہ جو ناظم مدرسہ تھے انہوں نے فی الفور اس کو مان لیا، اور کہتے ہیں کہ اب یہ آیت پڑھنے کی دیر تھی کہ میرا نا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور توکل جو ہے وہ مضبوط ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ بندہ سوچتا ہے کہ فلاں جگہ سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے، آپ نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے صحیح معنوں میں بھروسہ کریں، اپنی طرف سے جو ذمہ دار، اور یاد رکھیں کہ کبھی بھی حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں۔ جو رزق مقدر میں ہے نا وہ ملے گا، اب یہ بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ اس کو کیسے حاصل کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو بندہ حرام کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اس کی عمر بھی کم کر دی جاتی ہے اور اس کا رزق بھی کم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، جو مقدر میں ہے وہ ملے گا، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے جائیں، دینے والی ذات وہ ہے۔ کبھی بھی اپنے دل میں جو شیطانی وساوس ہیں ان کو جگہ نہ دیں، اگر آ بھی جائیں تو ان کو دل میں ٹھہرائیں نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اس کو دل سے نکالیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کا وظیفہ سورہ جمعہ کے حوالے سے اس کی جو آیت نمبر 4 ہے یہ سماعت کیا، واقعتاً اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور جب وہ نوازتا ہے نا تو بے شمار عطا فرماتا ہے۔ کبھی اگر رزق کی کمی ہو جائے جس کو ہم ظاہری رزق کہتے ہیں تو پھر یہ سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی ایسی اشیاء ہیں کہ جو بن مانگے عطا فرما دی ہیں، جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ ہماری اولاد اللہ تعالیٰ نے فرما بردار کر دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا، اس سے بڑھ کے اور کیا فضل ہو سکتا ہے۔ سورہ جو توبہ کی آپ نے آیات پڑھی، یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے بڑے غمخوار ہیں، ان کا غم اٹھانے والے ہیں۔ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو ان جمی معاملات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی شان کے مطابق ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز نئے وظائف کے ساتھ حاضر ہوں گے جناب، تب تک کے لیے اپنے میزبان مفتی سخاوت منیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔